اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اصحاب کہف ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سائنسی تجربات کی روشنی میں جانیں گے کہ کیا انسان اتنی لمبی نیند سو سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جینز اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کی بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسلز سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانور جی بھر کر کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار تلاش کرنا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ نے کی ہے جو کہ 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومیریس جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتاری سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی سورت کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کی داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کربٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے ہو؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو 1 روپے دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی بھرپور کھانا کون سا ہے اور اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین گرامی، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو، دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے
اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا، جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں، جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا طلوع غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، کہانی کو بڑے ہی دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی باقاعدہ کروٹ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے بھی محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورینا کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند کرنے سے نقصان ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہی ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں جھپکا رہا ہو تو آپ بھی بھاگ جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم میسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی اس سورت کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے میں ناسا اور ان دوسرے اداروں کو دعوت دیتا ہوں جو ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کو علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آئیں غور کریں اور دیکھیں ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف اتنا لمبا عرصہ سو پائے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال سوئے رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے، لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پہ بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر ٹیرس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کی غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپر کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا، ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ناظرین گرامی، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔